السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم، اللہ رب العزت بلندیاں عطا فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے انہیں اللہ نے دعوت فوقیت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ بخوبی آگاہ ہیں جو تم عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسول ہادی السبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی کے مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے آج رب ذوالجلال والاکرام نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ عزیز بھائیوں، گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت، ان کا کردار، ان کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ، رسول ہاشمی محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ آپ سے بات فرما رہے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارکہ میں انشاءاللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رسول گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے جو ان لوگوں نے قربانیاں دی، جو ان کی خدمات ہیں، خدمت حدیث کی حوالہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا کیا کردار رہا، آج انشاءاللہ اس پہلو کو کہ چند گوشے آپ کے گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن کے سنا کے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
1,00,000 کم و بیش 44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ جماعت، جنہیں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب سے برکت کیا ہے، اور وہ ان میں علماء بھی تھے، ان میں بڑے بڑے تاجر بھی تھے، ان میں بڑے بڑے سکالر بھی تھے، ان میں بڑے بڑے اللہ کے بندے عابد زاہد متقی پرہیزگار بھی تھے، اور جہاں دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے تھے وہاں صحابہ کرام میں علماء بھی موجود تھے، بڑے بڑے علماء۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے فقیہ تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں کے تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا، تو جب کوفہ کا وفد مدینہ طیبہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے اس عظیم جانثار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ روانہ کرنے لگے تو ایک بڑا عظیم جملہ بولا تھا۔ امام ذہبی نے سیر اعلام میں، دیگر مورخوں نے اس جملے کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کوفہ والو، آج میں تمہیں مدینہ پہ ترجیح دے رہا ہوں، آج میں کوفہ کے لوگوں کو مدینہ والوں پہ ترجیحی بنیادوں پر میں عبداللہ ابن مسعود کو تمہارے علاقے کا ذمہ دار بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اس کے متعلق صرف میں اتنا ہی کہوں گا، کریف المولع علما، یہ ایک علم کا صندوق ہے یا ایک علم کا سمجھ لے بورا ہے جو لبالب علم دین سے بڑا ہوا ہے۔ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں عبداللہ ابن مسعود کو جدا کروں، لیکن کوفہ والو، میں تمہیں ترجیح دیتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود کو وہاں بھیج رہا ہوں۔ اور اتنی عظیم شخصیت ابو ذر رضی اللہ عنہ، مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پہ ربضہ مقام پہ انہوں نے اپنی ایک کٹیا بنائی ہوئی تھی، وہاں رہ رہے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے فرمانے لگے، جب میں فوت ہو جاؤں مجھے غسل دے کے کفن پہنا کے کوفہ سے آنے والا جو مین رستہ ہے، کوفہ سے آنے والی جو عظیم شاہراہ ہے، اس عظیم شاہراہ کے اوپر یا مین رستے کے اوپر آپ نے میری چارپائی رکھ دینی ہے، اور جب چارپائی رکھی ہو تو سب سے پہلے جو قافلہ آئے گا، کوفہ سے آنے والا سب سے پہلا قافلہ جب یہاں پہنچے تو قافلہ والوں کو کہنا کہ ابو ذر کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ فوت ہو گئے، بیوی نے غسل دیا، کفن دیا، تیار کر کے چارپائی اسی رستے پر پڑا دی۔ سب سے پہلا قافلہ جو آیا کوفہ سے مدینہ کی طرف جانے والے مین رستے پہ، وہ سب سے پہلے قافلے کے امیر ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ جب قریب آئے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم کہنے لگی کہ یہ ابو ذر ہے، اور یہ ابو ذر کے کلمات ہیں جو میں نے پورے کر دیے، آپ پہلے قافلے کے امیر ہو، ابو ذر کی نماز جنازہ پڑھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور پیشانی کے اوپر بوسہ دیا اور رو پڑے۔ روتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
صدق رسول اللہ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ کہا تھا، یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث یوم القیامت وحدہ۔ ابو ذر اکیلا ہی چلے گا، اکیلا ہی فوت ہوگا، اور اکیلا ہی قیامت والے دن اللہ کے دربار میں اٹھ کے آئے گا۔ اور آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہو گئی کہ اکیلا ہی چلا مدینہ سے ربضہ آیا، اور ربضہ مقام سے اکیلا ہی آئی دنیا سے جا رہا ہے، اور قیامت کے دن آج بھی ربضہ مقام پر یہ مدینہ طیبہ سے 3 میل کے فاصلے پہ جگہ ہے، وہاں اکیلے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ اور اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو زبانی یاد کرتے، اور جیسے جیسے مواقع آتے ویسے ویسے ساتھ بیان کرتے جاتے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث رسول کے بہت بڑے خادم تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ نکلا صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اس میں رائے کے دانے کی برابر بھی کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ جیسے آپ سے سنا ویسے ہی اسے فرما دیا، میں نے اللہ کے نبی کی یہ حدیث سنی، آج وہ حدیث پوری ہو۔ یہ تھے علماء صحابہ۔ عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے عالم صحابی رسول تھے، عبداللہ ابن عمر بہت بڑے عالم دین صحابی رسول تھے، عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے عالم تھے، ابو عبیدہ ابن جراح بہت بڑے عالم تھے، اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کا حبر، اس امت کا کتاب و سنت کو سب سے گہرا جاننے والا، رسول اللہ کی حدیث کو یاد کرنے والا، قرآن کا مفسر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لوگوں نے حدیث رسول کے لیے قربانیاں کیسے کیسے دی، اللہ اکبر۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو مجھے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہم لوگوں سے صحابہ کرام سے علم دین سیکھیں۔ حدیث رسول کی خدمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام سے جو حدیثیں جس کو یاد ہے ان سے اکٹھی کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں گھر سے نکلا اس حدیث رسول کی خدمت کے لیے، ایک انصاری نوجوان کو میں نے ساتھ لیا، وہ مجھے کہنے لگا عبداللہ آپ کیا سمجھتے ہو، آپ بہت بڑے عالم بن جاؤ گے، آپ بہت بڑے فاضل بن جاؤ گے، سنو فینا اصحاب رسول اللہ، ہم میں صحابہ کرام جیسے کبار ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، دیگر صحابہ کرام کبار صحابہ موجود ہیں، تم کیا کر سکو گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اس انصاری نوجوان کو وہاں ہی چھوڑا، اور اللہ کی قسم ایک ایک انسانی کے دروازے پہ میں نے دستک دی، ان اجدہو قائلا، اگر مجھے پتا چلتا کہ گھر والا قیلولہ کر رہا ہے، سویا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہا کرتا تھا دروازہ کھٹکھٹا کے اس کو اٹھاؤ میری بات سنیں، نہیں، میں کیا کرتا اتوسط ردائی علی بابہ، اس کے دروازے کے سامنے چادر بچھا کے بیٹھ جاتا۔ جس طرح ایک بھکاری دروازے کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، ایسے بھکاری کی طرح میں اس کے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتا۔ تصفر ریح علی وجہی التراب، ہوائیں آتی مٹی اٹھا اٹھا کے میرے چہرے پہ ڈالتی، میرے کپڑوں پہ ڈالتی، گھر والا باہر نکلتا، جب اپنی مرضی سے نکلتا دیکھتا میرے دروازے کے سامنے کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا، عظیم خاندان کا چشم و چراغ۔ گھر والا دیکھ کے حیران و ششدر رہ جاتا اور کیا کہتا؟ یابن عم رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، ہلا ارسلت احدا الیہ، آپ کسی آدمی کو میری طرف پیغام دے کے بھیج دے، میں آپ کے دروازے پہ حاضر ہو جاتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، نہیں بھائی، مجھے پتا چلا ہے، بلغنی حدیث انک تحدثه عن رسول اللہ، مجھے پوچھا ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، آپ کے پاس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، میرا حق زیادہ بنتا ہے میں آپ کے دروازے پہ ہوں اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھتے، پھر اس سے حدیث پڑھتے، سیکھتے، یاد کرتے، واپس پڑھتے۔ ایک وقت آیا، یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام کاندلوی نے، ابن الاسیر جزری نے، دیگر مورخوں نے لکھا ہے، اتنا بڑا امت کا عالم بن چکا ہے، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم، مسند لگا کے بیٹھ جاتے، لوگ انتظار کرتے، کوئی وراثت کا مسئلہ پوچھنے والا ہے، کوئی تفسیر کے متعلق پوچھنے والا ہے، کوئی لغت کے متعلق پوچھنے والا ہے، کوئی قضاء کے متعلق پوچھنے والا ہے، کوئی آداب کے متعلق سوال کرنے والا ہے، کوئی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنے والا ہے، کوئی نماز کے متعلق دریافت کرنے والا ہے، ہر آدمی اپنا اپنا سوال لے کے آتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے، مسجد پہ بیٹھ جاتے اور سارے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے کے بھیجا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس خادم حدیث، اتنا بڑا خادم حدیث تھا، ایسا علم کا چشمہ تھا جس چشمے سے روزانہ سینکڑوں لوگ سیراب ہوا کرتے تھے، وہ عظیم علم کا سمندر تھا کہ جس سے جب کوئی پوچھتا تو ساتھ ساتھ پورے حوالے کے ساتھ بات کیا کرتے۔ میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں سنی، اس موقع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا، لیکن خدمت حدیث میں اپنے تن من دھن لگا دیا، بیکاری بن کے دروازوں پہ جا جا کے ایک ایک رسول اللہ کی حدیث کو یاد کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال پوچھیں گے، میرے بندے عبداللہ ابن عباس بتلاؤ کیا لے کے آئے ہو؟ کہیں گے اللہ ساری زندگی تیرے نبی کی حدیث کی چوکیداری کر کے آیا، ساری زندگی تیرے محبوب کی زبان نبوت سے نکلنے والے کلمات کو یاد کیا، لوگوں تک پہنچایا، اور کتنی صدیاں بیت گئی، عبداللہ ابن مسعود عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، آج بھی حدیث رسول کے اندر بار بار عبداللہ ابن عباس کے تذکرے ہیں۔ جہاں قرآن کی تفسیر مفسرین کرتے ہیں، وہاں تفسیر ابن عباس کا بڑا عظیم مقام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے جہاں اپنے مال لڑائے، جہاں اپنی جوانیاں لڑائی، جہاں انہوں نے اپنے اولاد قربان کی، جہاں انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، جہاں انہوں نے اپنے عزت وقار پر الوداع کہا، وہاں اللہ کی قسم انہوں نے زندگی میں ساری زندگی رسول اللہ کی حدیث کی۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے، آج ہم اپنے بچوں کو کی تعلیم کے لیے دیگر ممالک میں بھی بھیجتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر لاکھوں روپیہ صرف کرتے ہیں، ایک ایک سیمسٹر کی 10-10 لاکھ روپیہ فیس ادا کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہی بچہ کبھی اسے پوچھے پتر کوئی حدیث یاد ہی، کوئی اللہ کے نبی کا فرمان آپ کو یاد ہے؟ کبھی گھر جا کے آج پوچھنا اپنے بچوں سے، وہ تو وہ تھے جنہیں 5-5 ہزار حدیث یاد تھی، 4-4 ہزار حدیثوں کے حافظ، 3-3 ہزار نبی کا فرمان زبانی یاد، لیکن ہم بھی مسلمان، آج کا یہ پیغام ہے، آج کا ایک خطبے کا یہ پیغام ہے، گھر جا کے اپنے بچوں سے کبھی آج پوچھنا ہے، آپ نے اپنے بچوں سے سوال کرنا ہے، جن بچوں پہ آپ ہزاروں ماہانہ ہزاروں روپے جن کی فیس ادا کرتے ہیں تعلیم کی،
بیٹے مجھے ایک حدیث کا مطلب تو زبانی سنا دو، ایک حدیث ہی مجھے سنا دو، ایک حدیث۔ اور میرے بھائیوں کہاں کھو گئے ہم، کہاں کھو گئے ہم؟ دعوے کیا ہے ہمارے، ہم صحابہ کے پیروکار، دعوے کیا ہے ہمارے لیے آئیڈیل صحابہ کی زندگی، لیکن کام تو ان جیسا ہمارے پاس کوئی بھی نہیں۔ کیا ہم ان جیسا کام کر رہے ہیں؟ کل کی بات ہے، کل یہاں گجرانوالہ میں ایک دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، گورنمنٹ کا ایک افیسر تھا، اس کے ساتھ بات ہو رہی، مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں نے اپنی زندگی میں ایک بات بڑی اہمیت والی سمجھی۔ وہ کیا؟ فرمانے کہ میں نے اپنی بیٹی کو پڑھایا، بہت پڑھایا، اس کو پڑھانے کے بعد جو مجھے سمجھ آئی ہے، بیٹی کی شادی کی، شادی کرنے کے بعد دنیاوی تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، میں نے لاکھوں روپیہ اس بیٹی میں صرف، لاکھوں روپیہ صرف کرنے کے بعد آج وہ بیٹی اپنے گھر میں ہے، سکون کے ساتھ ہے، امریکہ میں رہ رہی ہے، سارے معاملہ، لیکن وہ بیٹی آج مجھے کہتی ہے ابو جی آپ نے میری تعلیم و تربیت پہ اتنا مال لگا دیا۔ ان کے جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کو یونیورسٹیوں میں کھینچتا، یونیورسٹیوں میں گھسیٹتا، یہ میرا حال تھا، فلاں یونیورسٹی میں پڑھ لو، فلاں میں پڑھ لو، فلاں میں پڑھ لو، جتنی فیصد تھی سب ادا بھی کی، وقت بھی لگایا، سارا کچھ کیا، لیکن بیٹی کا شکوہ یہ ہے کہ ابو جی اتنا مجھے آپ نے پڑھایا ہے، اس پڑھائی کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج مجھے فائدہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ امریکہ میں بیٹھی ایک بیٹی اپنے باپ کو پیغام دے رہی ہے، کاش آپ نے مجھے رسول اللہ کی حدیث پڑھائی ہوتی، کاش آپ نے مجھے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھایا ہوتا، کاش آپ نے مجھے عربی گرامر سے ادا کیا ہوتا، اور آج امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہوں یہاں بیٹھ کے اللہ کے نبی کی حدیث کی دعوت دے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ مجھے یہ علم میرے پاس نہیں۔ پھر کہتے ہیں میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو ایف اے کروایا، ایف اے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو عالمہ بنا رہا ہوں، اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ بیٹیوں کو پڑھانا کس لیے پڑھا رہے ہیں؟ ڈاکٹر بنے گی، انجینئر بنے گی، فوج میں بھرتی کروائیں گے، کرکٹر بنے گی، کہاں میں دیں گے؟ بینک میں لگوائیں گے۔ کیا دین اسلام کا ایسا مزاج ہے؟ جوان لڑکوں کے ساتھ اگر ایک بینک کے اندر بیٹی جوان مردوں کے ساتھ، جوان لڑکوں کے ساتھ، اللہ کی قسم میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں، میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے جیسے لڑکے آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں، اسی طرح لڑکیاں بھی ایک دوسرے کے ہاتھ کے اوپر، یعنی لڑکے اور لڑکیاں جو ان اداروں میں کام کرتے ہیں اس طرح ہاتھ میں۔ لاہور کی ایک یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق ہوا، میں نے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ایسے دیکھا، میرا زندگی کا وہ پہلا موقع ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں بازو ڈال کے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے؟ کیا قیامت کے دن یہ بیٹی آپ کے لیے اللہ کی جنت کا باعث بن سکے گی؟ کیا یہ بیٹی قیامت والے دن اپنے باپ کا گریبان نہیں پکڑے گی؟ ایک امریکہ میں بیٹھی بیٹی کہہ رہی ہے ابو جی کاش آپ نے مجھے دین پڑھایا ہوتا۔ اب سمجھ آئیے جب میں اپنی عملی زندگی میں اور میرے بھائیوں اپنے بچوں کو جہاں یہ یونیورسٹیوں کے رستے دکھا رہے ہیں، وہاں کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ میں اپنے بچوں کے دین کے لیے کتنا مال صرف کر رہا ہوں؟ دین کا ہمارا یہ حال ہے۔ میرے 2 سے 10 کا ان کے بیٹے اور بیٹیاں ان کو ترجمہ پڑھانے کے لیے قاری صاحب آتے ہیں، اربوں کا مالک ہے، وہ اربوں کا، کروڑوں کا نہیں، اربوں روپیہ اس کے پاس۔ قاری صاحب جو پڑھانے کے لیے جاتے ہیں ان کو 2000 روپے ان کی خدمت ہوتی ہے، 2000۔ بچہ لاہور یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اس کی ایک سیمسٹر کی فیس 20 لاکھ روپے دی ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے قاری صاحب سے پوچھا قاری صاحب آپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں؟
کہنے لگے 2000. انہوں نے گالی نکال کے کہنے لگے اس کو کہیں روزانہ ایک مرتبہ میرے دروازے کو ہاتھ لگا کے آ جایا کرے, میں مہینے بعد اس کو 5000 روپیہ دوں. صرف روزانہ میرے دروازہ نیچے کا باہر والا جو گیٹ ہے, میرے مین گیٹ کو ہاتھ لگا کے واپس چلا جایا کرے, بیٹھے نہ ایک منٹ نہ دے میرے گھر, صرف مین گیٹ کے اوپر ہاتھ لگا کے واپس چلا جائے. آپ مہینہ اس کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, آپ کو 2000 روپیہ دے رہا ہے, میں اس کو 5000 روپیہ دیا کروں. آپ جو 2000 روپیہ دے رہا ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھائے گا کیا؟ دین کے لیے ہمارے پاس یہی کچھ ہی ہے, کیونکہ دین کو ہم نے اپنی ضرورت نہیں سمجھا. وہ صحابہ کرام اللہ کے مرتبوں پہ کروڑوں رحمت نازل فرما. اللہ کی قسم انہوں نے دین کو بنیادی طور پہ اپنی ضرورت سمجھا تھا. ان کے مال بھی اللہ کے راستے میں قربان ہوتے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, امام صاحبی نے سیر اعلام میں لکھا ہے, کہتے ہیں مجھے پتا چلا ایک حدیث ہے جو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس ہے دمشق میں. مدینہ سے دمشق کا اس وقت کی سواری کے حساب سے 1 مہینے کا سفر بنتا ہے. 1 مہینے کا سفر. کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ یہ جو حدیث ہے نا, انکم تحشرون یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا, تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, قبر کے پیٹ سے باہر آئیں گے ننگے بدن ننگے پاؤں غیر مختون حالت میں, قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں. یہ حدیث عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس ہے. حضرت جابر کہتے ہیں مجھے نہیں اس حدیث کا علم تھا, میں نے کیا کیا, اشتریت بعیرا, ایک اونٹ خریدا, ایک اونٹ. سافرت شہرا, 1 مہینے کا سفر کر کے وہاں پہنچا, دمشق پہنچا. دروازے پہ گیا, دستک کی, دربان آیا, پوچھا من انت, کون ہو؟ کہا انا جابر بن عبداللہ جئت من مدینہ الرسول, میں جابر بن عبداللہ ہوں, رسول اللہ کے شہر مدینہ سے آیا. کہا کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ کی قسم دنیا کی کوئی غرض نہیں, کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے, کوئی تجارتی غرض سے میں نہیں آیا, کوئی میرا سفر دنیا کے تمام لالچ کے لیے نہیں. ایک ہی طرف, ایک ہی مقصد, ایک ہی تمنا, ایک ہی آرزو ہے کہ رسول اللہ کی حدیث زبانی یاد کروں اور سیکھوں. مجھے پتا چلا ہے عبداللہ ابن انیس کے پاس اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو میں ساری زندگی نہیں سن سکا. جاؤ عبداللہ ابن انیس کو میرا سلام کہنا اور کہو آپ کے دروازے پہ جابر بن عبداللہ مدینہ سے صحابی رسول آیا ہے حدیث لینے کے لیے. جب واپس گھر سے وہ باہر نکلے, جابر بن عبداللہ کو دیکھا, آنا کا معاہد کے ساتھ معانقہ کیا, سلام کیا, معانقہ کیا, گلے سے لگایا, فرمایا بتلائیں, کہا بیٹھے, پانی, کھانا بانا, کہا یہ ساری چیزیں بعد میں ہوں گی. بلغنی حدیث انک تحدثہ عن رسول اللہ, مجھے پتا چلا ہے آپ کے پاس اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے, آپ مجھے سب سے پہلے یہ حدیث بیان کرے, کہیں ایسے نہ ہو جابر کو موت آ گئے, جابر نے نبی کا یہ فرمان نہ سنا ہو, یا عبداللہ ابن انیس کو موت آ گئے اور آپ سے میں حدیث نہ سن سکوں. سب سے پہلے یہ حدیث بیان کرو, اس کے بعد بھی اور بات ہوگی. سب سے پہلے اللہ کے نبی کی حدیث یاد کی. 1 مہینے کا سفر کیا ایک حدیث کے لیے. آج میرے سمیت جتنے ہم اللہ کے اس گھر کے اندر جمع ہیں, آج ذرا تھوڑا سا سوچے تو صحیح, فکر تو کریں تھوڑی سی کہ آج تک اپنی زندگی میں نے حدیث رسول کے لیے کتنا ٹائم دیا ہے. جس مالک نے 60 سال 50 سال 70 سال زندگی دی, اس زندگی میں نے اللہ کے نبی کی حدیث کی خدمت کے لیے کتنا کیا. کیا ان کی اولادیں نہیں تھی, ان کو پیٹ نہیں لگا تھا, ان کے کاروبار نہیں تھے, بیویاں نہ تھی, بچے نہ تھے, سب کچھ تھا, لیکن دنیا ساری ایک
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف، آپ کی حدیث کی محبت ایک طرف، سب کچھ قربان ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی قربان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی اس بنیادی ضرورت سمجھا تھا، کسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور پھر اتنی سکون والی زندگی، اتنی سکون والی لوگوں کی زندگی۔ آج ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کا المیہ، یہ کل کی یہ خبر بڑی دل کو دہلا دینے والی خبر، یقین مانے اس قدر رنجیدہ ہوں یہ خبر پڑھ کے۔ یہ چنیور کی طرف دو پوتوں نے سگی دادی کو قتل کر دیا۔ دادی نے کو کڑے پہنے ہوئے تھے، کچھ سونے کی بالیاں پہنی ہوئی تھی، ان بالیوں کے حصول اور کڑوں کے حصول کے لیے اس بیچاری بوڑھی اماں کو مار کے ایک بورے کے اندر بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ یہ کیوں ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ اس قدر معاشرے میں ستم گری، معاشرہ اس قدر درندگی کا شکار کیوں ہو گیا ہے؟ اللہ کی قسم اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نہ قرآن سے آراستہ کیا نہ نبی کی حدیث سے آراستہ کیا۔ جو نبی کی حدیث سے آراستہ تھے، جو قرآن کو سمجھنے والے تھے، وہ ایک دوسرے کو لوٹتے نہیں تھے۔ پچھلے خطبے میں آپ نے سنا ایک انصاری ہے، ایک مہاجر ہے۔ انصاری کہتا ہے میری دو بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اسے نکاح کر کے گھر بسا۔ لی بستانان میرے دو باغ ہیں، ایک باغ آپ کے نام یاد کرتا ہوں۔ یہ جذبے، یہ ولولے، یہ افکار، یہ نظریات، یہ سوچ، یہ فکر کب بنتی ہے؟ یہ صرف اور صرف فکر دیتا ہے، اسلام دیتا ہے، رسول اللہ کی حدیث سے ملتی ہے، اللہ کے قرآن سے ملتی ہے، دنیا کے کسی اور علم سے یہ سوچ اور فکر نہیں ملتی۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنے بچوں کو سوائے دنیا کے، ہمارے بچوں کی زندگی اور کسی کام کی رہ نہیں گئی۔ بچہ جو پروان چڑھتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، پہلے دن سے ہی سکون کا رستہ دکھایا، پھر وہ اسی رستے پہ چڑھا رہا، اور یہی سوچ، یہی فکر، آج میں فلاں ڈپلومہ کر لوں، یہ فلاں ڈگری حاصل کر لوں، فلاں کر لوں، انجینئر بن جاؤں، ڈاکٹر بن جاؤں، فلاں بن جاؤں، فلاں بن جاؤں، او بھائی سارا کچھ بنو، لیکن اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں رسول اللہ کی حدیث سے نیچے بن جاؤ۔ کیا آپ کی زندگی میں اللہ کے نبی کی حدیث کا کوئی حق نہیں؟ کیا آج کے نوجوانوں، بیٹے، بھائیوں، نوجوانوں، آپ کی جوانیوں میں اللہ کے قرآن کے کوئی حقوق نہیں؟ آپ کے اوپر اللہ کے نبی کی حدیث کا کوئی حق نہیں؟ کیا صرف سائنس کا حق ہے؟ صرف بیالوجی کا حق ہے؟ میتھ کا حق ہے؟ یہ دنیاوی جتنے جدید علوم و فنون ہے، صرف ان کا حق ہے؟ او بھائیو، آپ کے اوپر قرآن کا بھی حق ہے، آپ کے اوپر اللہ کے نبی کی حدیث کا بھی حق ہے۔ قیامت کے دن رب ذوالجلال والاکرام نے پوچھنا ہے، میرے بندے ان شباب ہی فیما ابلا، بتلاؤ میں نے جوانی بھی کہاں ضرب کر کے آئے ہو، کیا پیش کرو گے؟ جوانی کے قیمتی لمحات دیے کہاں لگا کے آئے ہو، کیا پیش کرو گے؟ لیکن پروگرام سے پڑھ کے آیا ہوں، سائنس سیکھ کے آیا ہوں، میتھ میں ماہر ہو گیا تھا میں، یہ پیش کرنا ہے۔ اگر آج قرآن کو ٹائم نہ دیا، رسول کریم کی حدیث کو ٹائم نہ دیا، قیامت کے دن ذلت اٹھانا پڑے گی۔ دنیا میں بھی ہم ذلیل ہو رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑا۔ آج مسلمان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ساری زندگی قرآن کو اپنی ضرورت نہ بنایا، رسول اللہ کی حدیث کو اپنی ضرورت نہ بنایا۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں تھے جنہوں نے اپنی سب سے اولی اور بنیادی ضرورت بنایا تھا، اللہ کے قرآن کو بنایا تھا، محمد رسول اللہ کی حدیث کو بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔